عمران خان کو بیچ بھنور میں چھوڑنے والے اور گرداب میں ساتھ نہ دینے والے فواد چودھری اور عمران اسماعیل کو اب کیا سوجی ہے کہ وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ عمران خان کی رہائی صرف عدالتوں سے ممکن نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتوں کا ایک اہم رول ہوگا، جو واجب تو ہے مگر اس کیس میں شاید فرض نہیں۔ اب یہ فرض کنہوں نے نبھانا ہے؟ اگر وہ نبھاتے ہیں، اگر وہ عمران خان کا حق سمجھتے ہیں کہ اسے رہا ہونا چاہیے اور اس سے فارم 47 کی سزا دینا ہی بہت بڑی سزا ہے، اور پابند سلاسل رکھ کر کے اس کے اندر سے کیا نکالا جائے؟ وہ عمران خان جو از خود جیل میں رہ کر کے پہلے سے زیادہ مقبولیت کے حامل تو ہو چکے ہیں، لیکن قبولیت ابھی بھی ان کے مقدر کا حصہ نہیں بنی۔ اب اس صورتحال میں، اب اس سلسلے میں، اب اس سیاست میں فواد چودھری جو بڑے بڑبولے سابق وزیر اطلاعات رہے، پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان بھی ان کے ہاتھ میں رہا، ٹی وی پہ ان کا قبضہ تھا اور ان کا طوطی بولتا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، اور 9 فیبروری کے معاملات میں وہ ایسے بھاگے کہ اور ایسے غائب ہوئے۔ ہم معاف کیجئے گا، ہم اس غائب ہونے کی، اس دوڑ لگانے کی بات ہی نہیں کر رہے جو عدالتوں سے دوڑے، اور ہم نہ اس دوڑ میں سانس پھولنے کے ڈرامے کی یا حقیقت کی بات کر رہے ہیں جس میں دل کا عارضہ ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس لیڈر کی زبان لمبی بھی ہو گئی۔ زبان تو خیر شہباز گل کی پہلے بھی لمبی تھی، اب وہ بھی ان دوستوں میں شامل تھے کہ جن کا عمران خان کے دور میں 5 انگلیاں گھی میں تھیں، لیکن اب وہ امریکہ میں بیٹھے ولاگ کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اور جس طرح ہماری حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بالکل شرمندہ نہیں ہوتی کہ فارم 47 کیا تھا، اسی طرح ہم نے غور کیا کہ وہ جو شہباز گل ہیں وہ بات کرتے ہوئے اپنا ماضی اور اپنی وہ بیماری اور اپنی ویل چیئر جس کا تمسخر شاید سب سے زیادہ اڑایا جا سکتا تھا اس کا نہیں سوچتے، آڑے ہاتھوں لیتے ہیں لوگوں کو۔ خیر وہ تو بیٹھے ہیں امریکہ میں۔ اب آ جائیے عمران اسماعیل کی طرف۔ عمران اسماعیل جسے کل تک کوئی نہیں جانتا تھا، ہو سکتا ہے کراچی میں کچھ لوگ انہیں جانتے ہوں، لیکن انہیں عمران خان نے گورنر بنایا، ایک پنجاب کا گورنر بنا، 4 دن کی چاندنی اور اب تک اندھیری رات۔ وہ چیمہ صاحب ابھی تک بیماری میں اور جیل میں ہیں، جبکہ عمران اسماعیل جنہوں نے فل انجوائے کیا، کس کا تمسخر نہیں اڑایا؟ بلاول کا نہیں اڑایا، یا ایم کیو ایم والوں کا نہیں اڑایا، یا انہوں نے آصف علی زرداری کا نہیں اڑایا، ہر ایک کا تمسخر اڑانے والے، اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے بائک سے لے کر گاڑیاں تک انجوائے کرنے والے عمران اسماعیل بھی عین اس وقت چھوڑ گئے جب عمران خان مشکلات میں تھے، سیاسی مشکلات میں تھے۔ تو ابھی حال ہی میں خبر آئی، بلکہ بی بی سی نے بھی اس پہ ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ جناب فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 2 دفعہ ملے ہیں، ہم عمران خان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں، گویا اسٹیبلشمنٹ کا پھر سے مورا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتاتے ہیں یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں، بتاتے ہیں یہ عمران خان کا نام پھر سے یوز یا مس یوز کیوں کر رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ عمران اسماعیل کو بیماری کیا ہے، بتاتے ہیں کہ فواد چودھری کا مسئلہ کیا ہے۔ اچھا چلے پہلے ہی بتا دیتے ہیں، بڑا سمپل سا مسئلہ ہے جی، کسی نے ان کو گھاس نہیں ڈالے، کسی سیاسی پارٹی نے عمران خان کو چھوڑنے کے بعد
عمران اسماعیل کو، سابق گورنر سندھ کو اور فواد چودھری کو اپنے پاس تک نہیں پھٹکنے دیا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز نے۔ اب عمران اسماعیل جیسے کو تو MQM بھی نزدیک نہیں آنے دے گی، اب فواد چودھری کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ ان کے سابق دوستوں میں پیپلز پارٹی والے بھی شامل ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، اور جب ماضی میں آصف علی زرداری صدر پاکستان بنے تو انہوں نے عہدے اور نام و نمود سے نوازا بھی، اس لیے نوازا کہ فواد چودھری کے بزرگوں میں ان کے ایک بزرگ جناب چودھری، کیا نام تھا ان کا گورنر، ابھی ذہن میں نام آ جاتا ہے، ہاں چودھری محمد الطاف جو گورنر رہے جہلم سے، ان کے بزرگوں میں شامل ہیں۔ ان کا حیا مارا کیونکہ وہ وفادار لوگ تھے۔ خیر اسی قبیلے کے فرخ چودھری جہلم سے بار بار ضرور ممبری حاصل کر رہے ہیں، لیکن کئی پارٹیاں بدلنے کے باوجود اگر ممبری ملی، MNA بنے فواد چودھری، تو وہ صرف عمران خان کی مہربانی کے سبب، وزیر بنے تو ان کی مہربانی کے سبب۔ اب چونکہ ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، یہ کھوٹے سکے ہیں، کھرے بننے نکلے ہیں، کھرا بننا چاہتے ہیں، نئے نئے ڈرامے رچا رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں پاکستان کے موجودہ وزیر اطلاعات و نشریات جناب تارڑ نے بھی کہا ہے جی ملاقاتیں ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہوتی رہنی چاہیے۔ اب ان تارڑ صاحب کو بھی کون سمجھائے کہ تارڑ صاحب ملاقاتیں کون کر رہا ہے، یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے، کس سے کر رہا ہے یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے۔ اگر ان جیسے لوگوں کی ملاقاتیں درست ثابت ہوئیں اور کارآمد ہوئی تو پھر تھوڑا کی بنے گا۔ بہرحال میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ عمران خان کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، عمران خان خود ہی اپنے لیے کریں گے یا کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی وفادار ساتھی ان کے ساتھ بہت سارے ہیں، اور یہ بے وفاؤں کی اب وفا چلنے والی نہیں ہے، نہ کسی عمران اسماعیل کی اور نہ کسی فواد چودھری کی۔ ان دلوں میں وہ تیل نہیں ہے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، یہ سب ڈرامے ہیں۔ اور ادھر سے کوئی تصدیق بھی نہیں ہوئی کہ شاہ محمود قریشی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے یا ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل نہیں مانتے۔ آج کے لیے اتنا جی، اللہ حافظ۔